آپ گئے تھے وہاں؟ ہاں جی، میں چڑالا گیا ہوں تو مادر شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا میری لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے، اور عبد الخالق صاحب کی لسٹ میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ جو بغلے سے نیچے ایریا ہے یہ میرے پاس ہے، اس سینٹر والے کا، یعنی وہ فٹ بال والی کی ایک طرف سے کوئی کک کرتا ہے، دوسری طرف سے ہوا میں ہم لوگ کو رکھا۔ میں اس وقت سواوا شریف میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اسرار عباسی صاحب موجود ہیں۔ آج کل آٹے کے حوالے سے بڑا ایشو چل رہا ہے، آٹا نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ تفصیلات عوام علاقہ نے مجھے دی ہیں کہ آج سے 1990 اور 92 میں سواوا شریف کے اندر 6 ڈیلر تھے، اور جبکہ آج 2023 ہے اور یہاں کے 2 ڈیلر ہیں، جس کی وجہ سے 2 ڈیلروں کو 12 دن بعد 70 بیگ ایک ڈیلر کو ملتے ہیں اور 70 بیگ ایک ڈیلر کو ملتے ہیں۔ اور 2013 کی مردم شماری کے مطابق یہ جو گاؤں سواوا شریف ہے اس کی آبادی 3700 پلس تھی، اور آج 2023 چل رہا ہے، اور لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا۔ ایک گھر کے اندر 12 13 افراد ہیں، اور نہ ہی لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں۔ اسرار بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار بھائی، اس کا حل کیا ہے؟ آپ اس کا حل یہ ہے احتشام صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پرمٹ جاری کیے جائیں۔ ہماری آبادی چونکہ نہ صرف دو گنا ہے، بلکہ آج اگر اس کو 92 سے اور 2013 جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اس کو اور آج کا کمپیئر کریں تو ہماری آبادی 3-4 گنا اس سے بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ڈی ایف سی صاحب سے بڑی تفصیلاً بات کی، اور بار بار عرصہ 6 ماہ سے میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں، اور ان کو میں نے تو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں پرمٹ جاری کریں۔ ہماری آبادی چونکہ بڑھ گئی ہے، ہمیں 2 پرمٹ اشد ایمرجنسی بیسس پہ آپ جاری کریں۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 ماہ ویٹ کریں تو ہم آپ کے بارے میں کچھ کریں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ 2 ماہ کے بعد جب میں گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا آڈٹ ہو رہا ہے، اور اپریل تک آپ میرے پاس آئیے گا تو ہم اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے تو کوئی سلوشن اس کے نکالتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرکایا ہی ہے، چونکہ اس کے بعد چڑالہ میں انہوں نے 4 پرمٹ جاری کیے، اسی طرح ناڑا کوٹ میں، اور چڑالہ کی آبادی ہمارے نسبت بہت کم ہے، اور وہاں 7 پرمٹ ایک محلے میں۔ چڑالہ مطلب جو چڑالہ موڑ ہے وہ ایک محلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، پورے میں موضے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک محلے میں انہوں نے اگر 7 پرمٹ چل رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی آبادی ہے، یہ صرف سواوا جو مرکز کا محلہ ہے اسی کو یہ 2 پرمٹ جو ہمارے پاس جو 2 ڈیلران ہیں یہی آٹا نہیں پورا کر سکتے، تو سائڈ ایریے ہمارے جو دوسرے موضع سواوا شریف کے ساتھ سائڈ ایریے لگ رہے ہیں وہ اتنی اچھی خاصی آبادی ہے، وہ ناکافی ہیں۔ ایک تو ہمارا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 2 پرمٹ ہمیں ایئر سرد ڈپارٹمنٹ جاری کرے۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلران ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹرا ایلوکیشن ان کی بڑھائی جائے، تاکہ جب تک ہمیں یہ لائسنس جاری ہوتی ہے اس وقت تک اس آبادی کو آٹا مل سکے، اور ڈیلران کو بھی پابند کیا جائے۔ جو کوئی ڈیلر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آبادی جی میرے ڈومین میں نہیں آتی، تو یہ ان کی یہ غلط کہہ رہے ہیں، چونکہ مرکز میں ہی ہمارے جو وہ ڈیلر صاحب ہیں اور وہ ہماری آبادی کو قبول نہیں کر رہے، تو ہم پھر کہاں جائیں؟ یہ کوئی انڈیا کی ریاست تو ہے نہیں، یہ اسی آزاد جموں کشمیر کا ایک گاؤں ہے، محلہ ہے، سواوا شریف ایک موضع ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے اگر دونوں ڈیلران ہمارے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کا ڈیسیژن ڈی ایف سی صاحب کو کرنا پڑے گا، ادروائز پھر ہم انتہائی نتائج کی طرف جائیں گے، تو وہ میرے خیال میں نہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا سامنا ہوگا، اور نہ ہی اداروں کے لیے، نہ ہی انتظامیہ، پھر چیزیں سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی کہ لوگ بھوک میں کیسے یہ نظام چلا سکیں گے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک ہفتہ آٹا نہیں ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، وہ اتنی مہنگائی میں چاول افورڈ کرنا ہی لوگوں کے غریب آدمی کے لیے مشکل ہے۔ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں کیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا نام کون سے ڈیلر کے ساتھ ہے؟ یہ کوئی پتہ ہے، یا ڈیلر وہ گھروں کے نام شو کرتے ہیں کیا؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے بزرگ لوگ کھڑے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کا موقع نہیں آیا کہ اس تفصیل میں جا سکیں۔ بیسیکلی یہ جو ہمارے ڈیلر ہیں مہدد شاہ صاحب، یہ سواوا مرکز کے ہیں، تو ہمارا جو یہ مرکز کا ایریا یہ انہی کے ساتھ لگتا ہے۔ زمینی حدود بھی دیکھ لیں اور بالکل قربت میں یہ آبادی ان کے اس سے باہر نہیں ہو سکتی، ان کے جو پرمنٹ ہے یا ان کے جو کرائٹیریا ہے ادارے کا اس سے یہ آبادی باہر کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے پرمٹ جاری ہو سکا۔ جب کہ میں گیا ہوں تو جو ڈپارٹمنٹ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک کرائٹیریا ہے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ دیہی علاقوں میں 1000 کی افراد کی آبادی ہونی چاہیے، اور
جو اربن ایریاز ہیں وہاں 2000 کی آبادی، مطلب شہر میں آپ آبادی 2000 اور دیہی علاقوں میں آپ کی 1000 آبادی ہونی چاہیے، تب جا کے وہ پرمٹ جاری کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سواوا شریف کے یہ جو محلہ ہے یا یہ جو گاؤں ہے، مہدث شاہ صاحب یہیں رہ رہے ہیں، وہ کس طرح اس آبادی کو کمپیئر کر رہے ہیں اپنی اس لسٹوں میں، وہ انہوں نے آبادی کہاں سے پوری کی ہے؟ ایک تو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے، ڈی ایف سی صاحب کو ہی کلیئر کرنا چاہیے، دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی بہتر تعاون نہیں کر رہا ہے۔ میں ان سے تقریباً آج سے 3 ویک پہلے جب میری ان سے میٹنگ ہوئی ان کے آفس میں، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی جی کہ آپ کی یہ جو آٹے کی شارٹیج ہے یہ ہم اس طرح کور کریں گے کہ ایکسٹرا ایلوکیشن بڑھائیں گے، لیکن وہ ایکسٹرا ایلوکیشن بھی انہوں نے نہیں بڑھائی، الٹا وہ کال بھی نہیں اٹینڈ کر رہے۔ اور ان کا جو یہاں نمائندہ ہے ہماری یونین کونسل کے اندر انسپکٹر آتا ہے، وہ بھی موصوف کال اٹینڈ کرنے سے رہے، تو ہم مسائل کو کس طریقے سے ڈسکس ان تک پہنچا سکیں گے، یا ان کو یہ آ کے دکھا سکتے ہیں جی کہ آپ آ کے دیکھیں یہ کیا کہ آبادی کتنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ چیزیں دیکھتے ہیں آفس میں بیٹھ کے۔ میں نے اس کے اوپر ان سے بڑی سخت قسم کی تلخی بھی کی ہے کہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، 90-92 کی آبادی آپ مجھے شیئر کر رہے ہیں، جبکہ یہ 2023 چل رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ کس گھر میں کتنے بچے ہیں۔ آٹا جو ہے تو ایک جو 2-2.5 سال کا بچہ ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس آبادی کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس طرح کمپیئر کر رہے ہیں اپنا ایک فارمولہ۔ میں نے کہا آپ کا فارمولہ غلط ہے۔ انہوں نے کبھی گاؤں کا وزٹ نہیں کیا؟ نہیں کیا جی، کہ آج تک کوئی ان کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا فوڈ کا، نہ فوڈ کے متعلقہ آفیسر کوئی آیا، نہ انسپکٹر آیا، کوئی سپروائزر، کوئی طرح نہیں ہوا۔ اور یہ مسائل ہمیں عرصہ 2-3 ماہ سے زیادہ فیس اس لیے کرنا پڑے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے ہم لوگ سودا سلف ہماری آبادی کے لوگ لیتے ہیں وہاں سے آٹا ہمیں مل جایا کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کی بھی مجبوری ہے، وہ آٹا اپنی آبادی کو پورا نہیں کر سکتے جہاں سے ان کو وہ پرمٹ جاری ہوئے۔ اور اب چونکہ جو صورتحال ہے ہماری، اب ہمیں جن دکانداروں سے یا جن شاپ کیپر سے ہم سودا لے رہے ہیں اس نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں آپ کو دے سکتے، چونکہ ہماری اپنی آبادی ہے، ہم آٹا جس علاقے کا پرمٹ ہم انہیں کو دیں گے، لہذا آپ اپنے ڈیلروں کو دیکھیں۔ اب ہم نے ڈیلروں سے بات کی ہے، عبدالخالق صاحب سے جب کی تو انہوں نے اپنا ایریا بتایا جی کہ میرے پاس یہ ایریا ہے، اور ان کی کسی حد تک بات درست بھی ہے۔ مہدث شاہ صاحب سے جب ہمارے کسی عزیز نے یا ہمارے لوگوں نے بات کی تو پہلے تو آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ آٹا لینے کے لیے چڑالا آئیں گے۔ اب یہاں سے 1000 روپے بندہ لگا کے 1000 روپیہ لگا کے تو آٹے کا توڑا جا کے بازار سے لائے، جبکہ ان کو ہم نے کہا جی کہ آٹا آپ سوابق پہنچوائیں، جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن وہ پھر اس بات پہ وہ نہیں آئے، اتر سکے۔ دوبارہ جب ہم نے وہاں چڑالا بندے ہمارے کچھ گئے، بلکہ کل پرسوں ادھر یہ برکت صاحب کھڑے بھی ہیں، بڑی انہوں نے ایفرٹ کر کے ایک توڑا ان کو آٹے کا ملا، اور یہ ہمارے آج اشتیاق صاحب کھڑے، انہوں نے ایک بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا نام ہی، آپ کا نام ہی ادھر شامل نہیں ہے۔ کیا آپ گئے تھے وہاں؟ ہاں جی، ہم چڑالا گیا ہوں، تو مہدث شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا میری لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے، اور عبدالخالق صاحب کی لسٹ میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ جو بغلے سے نیچے ایریا ہے یہ میرے پاس ہے، اس سینٹر والے کا، یعنی وہ فٹ بال والی کی ایک طرف سے کوئی کک کرتا ہے، دوسری طرف سے ہوا میں ہم لوگ کو رکھا ہوا ہے۔ بالکل، بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ خالق صاحب کا بھی نیچے علاقہ ہے، اگر شاہ صاحب کا ان کا نام ہی نہیں ہے تو یہ پھر کدھر جائیں گے؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ڈیلر حضرات بڑھائے جائیں؟ ڈیلر حضرات بڑھائے جائیں اور ان چیز کو انشور کریں۔ جناب ڈی ایف سی صاحب، میں آپ سے بالکل ریکویسٹ کر رہا ہوں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ آفس میں بیٹھ کے ہی باتیں نہ کریں۔ میں آپ کو پچھلے 6 ماہ سے کوئی آپ کا وہ نہیں ہو کہ آپ کو جا کے وہاں جا بار بار کہوں جی کہ آپ یہ پرمٹ جاری کریں۔ آپ ایک مرتبہ آئیں تو صحیح، ادھر پتہ تو کریں، نہیں تو پھر دوسرا طریقہ جو ہے، جو ہمارے شان ہے، وہ جب اختیار کریں گے تو پھر انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہوگی، پھر ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا، کیونکہ ہم بالکل اب تنگ ہو چکے ہیں۔ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن ادھر بالکل کوئی قانون نہیں ہے۔ جو قانون ادھر چل رہا ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ کوئی کالا قانون ہے۔ یہ قانون ہوتا تو یا آج لوگ ہم ادھر روڈ پہ اتنی، میں اس چیز کو کوئی بےزتی سمجھتا ہوں کہ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے یہاں بزرگ لوگ، یہاں مائیں بہنیں روڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کبھی کسی گاڑی والے سے منہ ماری، کبھی کسی سے۔ کیا ماحول ہے یہ؟ میں نے ڈی ایف سی صاحب آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا،
آپ باغ میں آفس میں بیٹھ کے بہترین لگژری آفس میں بیٹھ کے لگژری چیئر پہ بیٹھ کے آپ چیزوں کو مانیٹر ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے ایک انسپیکٹر کو کل بھیجیں اور آ کے یہ چیزیں ساری ڈسکس کرے, یہاں چیک کرے. ادروائز آپ کو 2 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں, بعد میں آپ کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ہم بالکل اس چیز پہ تیار ہو چکے ہیں کہ آپ کی کسی چیز کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو آپ ہمارے پرمٹ 2 جاری کریں ایمرجنسی بیسس پہ, اور ان میں جتنی التوا ہے اتنے ہی ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اور ہمارے جو 2 ڈیلران ہیں ان کی ایلوکیشن بڑھائیں تاکہ ہمیں آٹا تو پورا ہو. پچھلے 15-20 دن سے ہم لوگ چاول استعمال کر رہے ہیں. ادھر کتنا ہی کچھ آپ کو اگر ایک ٹائم چاول دیا جائے تو آپ اپنے گھر میں دوسرے ٹائم ناک آپ کی کتنی پیچھے چلی جائے گی. اور ادھر جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے. میں نے آپ کو آفس میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بہت مشکلات میں ہمارے لوگ, ہماری مائیں بہنیں آج میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادھر مطلب لڑائیاں کر رہی ہیں آ کے آٹے کے لیے. بزرگ ادھر کھڑے ہو کے گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی انسپیکٹر کال اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا جناب ہم بالکل میں آخری آپ کو یہی پیغام میرا ہے کہ خدا را ہماری اس چیزوں کے اوپر یہ جو ہماری تکلیف ہے اس کے پرسان حال بنے. اور میں ایک اور پیغام اپنے ممبر اسمبلی صاحب اور سابق وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جناب ہمارے اوپر رحم کریں. ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, اور دیکھیں یہ چیزیں آپ کے ناک کے نیچے سے ہو رہی ہیں. ابھی میں نے 2 دن پہلے کی بات ہے, ہمارا آٹا ملوں سے پاکستان سپلائی ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے, ان چیزوں کو انشور کرنا چاہیے کہ باسیاں کے کوالہ کے ساتھ 2 بڑے ٹرک وہاں سے پکڑے گئے ہیں. اور ادھر آزاد کشمیر کی عوام بھوک سے مر رہی ہے, ان کو آٹا نہیں مل رہا ہے. اور یہ آٹا ہیوی ریٹ سے ایکسٹرا ریٹ کمائی کے چکروں میں یہ جو مل صاحبان ہیں یہ لوگوں کی ملی بھگت سے وہاں سے آٹا اسمگل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جناب یہ آپ کے ویس کی بات ہے, یہ آپ کو چیزیں دیکھنی چاہیے. اور باقی یہ ڈی ایف سی صاحب سے بھی آپ کو بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں آ کے گراؤنڈ پہ انشور کریں. وہ اسی چیز کے ملازم ہیں اور اپنے انسپیکٹر کو بھیجیں, خود آئیں. یہ نہیں ہے کہ وہ چڑالہ مرکز میں بیٹھ کے یا درکوٹ مرکز میں بیٹھ کے تو چیزیں 1-2 لوگوں کو خوش کر کے چلے جائیں. اور بے موسم میں سیزن بھی نہیں ہے اور ان کے پرمٹ بھی جاری ہو رہے ہیں. ہمیں کہا جائے کہ آڈٹ ہو رہا ہے, وہ کون سا آڈٹ ہو رہا ہے میرے بھائی؟ 6 ماہ پہلے آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے جی کہ ابھی پابندی ہے, ابھی آپ کا آڈٹ ہو گیا. اس پابندی کے دوران مدد شاہ صاحب اور 3 اور لوگوں کا جب پرمٹ جاری ہوئے تو میں نے آپ سے بات کی, آپ نے کہا جی نہیں جی یہ تو فلاں لوگوں نے بات کی تھی, میجر صاحب نے اور جاوید عرب صاحب نے. انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے ان کو نرمی کر کے تو دی ہے. چلیں جی وہ نرمی ہوگی, اس کے بعد جو آپ نے ٹائم فرائم مجھے دیا تھا اس کے اوپر آپ نہیں چلے. ابھی آپ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں تو ناڑا کوڈ کے لیے آڈٹ نہیں ہے, چڑالہ موڑا کے لیے آڈٹ نہیں ہے, سوابا کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر کو حجامت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں جناب, یہ نہ ہو کہ پھر مشکلات ہو جائیں. ہم قانون کو چھوڑ کے کہ قانون کی خلاف ورزیاں کریں تو آپ بھی چیئر پہ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھ سکیں گے. میں آپ کو ریزنیبل آدمی سمجھتا ہوں, نوجوان آدمی ہیں اور آپ کی گفتگو تو بہت بہتر تھی, لیکن پریکٹیکلی آپ کا جو ہے کام وہ بالکل ناقص ہے, اس کے ساتھ میں ایگری نہیں کر رہا ہوں. اور یہ لوگ جو ہے تو بڑے جب یہ تنگ آ کے نکل گئے گھروں سے تو پھر ہم لوگ جو جتنے بھی ملازم ہیں جتنے بھی ادارے ہیں انتظامیہ آرام سے نہیں بیٹھے گی. جی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے مشکل حالات میں یہاں دور چل رہا ہے. قومی نمائندے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے. احتشام الحق عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.